رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نا شولے مار درا دوزخ نا شولے مار درا دوزخ تے میزان تے سائیں کو آمن دے جندے نادا کلمہ پڑھدا ہم او سائیں دے نال علا بن دے میں بے شکیاں میرے مجرم ہاں میں بے شکیاں میرے مجرم ہاں تینا ہاتھ دروان کلا بن دے سبحان اللہ چھوٹ ویسا پاک درود والی پرچی سرکار کو پان سبحان اللہ حمد و صلات دے بعد محترم حضرات جی میں تھا کو معلوم ہے کہ سونی محفل سارے بھائی مہتاب صاحب نے سجائی ہے اللہ پاک تو دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق روزی عزت عمر کی برکتاں عطا فرماوے اللہ پاک اپنے خزانیاں دے وچوں انہاں کو زیادہ تو زیادہ عطا فرماوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں قرآن کریم دی جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمیندے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اساں تیدے واسطے تیدا ذکر بلند کیتے فرمایا کہ تیدے واسطے اساں ذکر تیدا بلند کیتے وَرَفَعْنَا رفعت عطا فرمائی بزرگ لکھ دیں کہ اگر بندہ نہ جتنا بھی کوشش کرے کہ رسول اللہ کو بہو وڈا بناوے وال بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ رب نے جو جیندی رفت بلندی جیندی بلندی اللہ پاک نے کر دی جب رب نے بلند فرما دی کون وڈا کر سکتے جب اللہ وڈا بناوے کوئی بنا سکتے یہ قرآن پاک کی چاندے فرمایا کہ جب رب ہدایت دے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جب رب گمراہ کرے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جب کوئی رب عزتاں دے وہ نہ کوئی گھٹا نہیں سکتا سادہ محبوب ہے جے کو رب نے عزتاں عطا فرمائیاں اور وال اتنا شان دیتی ہے اس محبوب نو اگر وہ کتائیں قدم رکھے کتائیں ہاتھ رکھے کتائیں قدم چا رکھے کہیں دے بارے گفتگو چا کرے کہیں دے بارے دعا چا منگے اللہ او کو بھی بلندیاں عطا فرمائیاں اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ پاک نے سادے محبوب کو بہت بلندیاں عطا فرمائیاں اور اس بلندی دی وجہ کنے تھوڑے سامنے اساں رسول اللہ دا ذکر کریں اساں بھی تھوڑے جے انسان ہیں تسا زمین تے بیٹھے ویسا اتھا بیٹھے ہیں یہ سادہ کمال نہیں اس محبوب دے ذکر دا کمال ہے کہ اس نبی دی شان اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی ذکر بھی کرے تو تاں بھی بنے کنے اچھا بائے کے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ محبوب دے ذکر دا کمال ہے بے شک اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں
اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اسا تیرے ذکر کو بہت بلند کی کتنا بلند کیتے بزرگ نے لکھے صرف نبی پاک کو اللہ دا بیٹا نہ بناؤ بقایا جتنی بھی شان بیان کرو کم میں جتنی بھی شان بیان کرو اللہ دی مخلوق دے وچ سب تو عظیم اگر اللہ نے بنائے تو سارے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بنائے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ جتنے بو جان سارے اساں لہا دیتے اساں تھوڑے ذکر کو بلند کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ جتھے میرا نبی باوے او جگہ بابرکت جتھے قدم رکھے او جگہ بابرکت جتھے مٹھی بھر کے کہیں کو کوئی چیز مار دے وے او باپ اندے بارے فرمایا کہ اللہ نے مارے نبی دا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہ اللہ دا ہاتھ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی نو کنکریاں مارے ہاتھ نال چاہ کے مارے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے محبوبہ ہے جیڑیاں تساں ماریاں وما رمیت نہیں ماری بلکہ آپ نے نہیں ماری آگے کیا فرمایا اذ رمیت ولکن اللہ رما فرمایا نہیں ماریاں لیکن جدن ماریاں اذ رمیت نہیں مارے فرمایا نا جدن ماریاں کیا ماریاں فرمایا ولیکن اللہ رما فرمایا محبوبہ اگر مارا تائین تو یقینی بات ہے اللہ نے مارے نے اللہ پاک نے انہاں کنکریاں نو طاقت عطا فرمائی ہے میرا محبوبہ اگر تائیں ماریاں تیرا مارنا رب دا مارنا ہے دوسری جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا اللہ فرمیدی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم اللہ فرمائے میرا سونا محبوب اگر بدر دے مقام دے اتے اگر کافرانو قتل کیتا ہے او تسا نہیں کیتا رب نے کیتا ہے مطلب میرے نبی دے غلام اللہ پاک نے میرے نبی کو اتنی شان عطا فرمائی ہے جیڑا کام کریں دے وہ بلندیاں رب دیندا ہے کوئی عام بندے دی طاقت نہیں میرے نبی دے غلامو جتھا میرا نبی بہاوے اللہ پاک کو بھی عظیم بنایا ہے جتھے میرا نبی رہوے اس گھر نو بھی اللہ عظیم بنایا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانا دے میرے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما من بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا جڑے گھر میں رہندا واں جڑے منبر تے میں بہندا واں جڑے گھر وچ رہنا یا جڑے منبر تے بانا میرے نبی نے فرمایا جڑے گھر میں بانا جڑے منبر تے میں بانا فرمایا کوئی عام جگہ نہیں روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا جنت دے وچ ایک ٹکڑا موجود ہے میرے نبی دے غلام پوچھ دے ودن یار کیڑی جگہ جنت ہے میں کہ جنت میرے نبی والی جگہ ہے جتھے میرے نبی آرام فرمیندے پے نے او وی جنت ہے جتھے منبر رکھا ہویا اللہ نے اوک وی جنت بنایا ہے ساری جگہ میرے نبی دے غلامو جنت ہے ہن بھائی گال وی کر دیواں لوگ آدھن نعوذ باللہ میرے نبی مر گئے نے میں کہ تیرا غلط خیال میرے نبی نے موت دا ذائقہ ضرور چکھے لیکن میرے نبی تو عظیم جگہ کوئی اور نہیں اور کوئی عظیم جگہ ہی نہیں بزرگ نے لکھے علیین دا مقام سب تو اعلیٰ ہے روحاں وائنین لیکن نبی دے جسم تو علیین دا مقام بھی اعلیٰ کوئی نہیں اللہ پاک نے علیین دی طرف نبی دی روح نہیں دوبارہ اس عظیم جگہ تے روح کو لٹایا جڑی سب تو عظیم ہے میرے نبی پاک دا جسم مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو اتنی عظیم شان عطا فرمائی ہے شان کوئی عام نہیں بہت عظیم شان فرمایا کہ جیڑی جگہ تے رہندن جیڑا گھر رہے اور جنت دا ایک ٹکڑا ہے تو اس تو بزرگ ہیں لکھے فرمایا جنت دا ٹکڑا ہے جنت جی مردے نہیں رہندے زندہ رہنا ہے جنت جڑا رہندے نا وہ مردہ نہیں ہوندا تے جنت جی کوئی موت ہی کوئی نہیں جنت تک مرنا ہی کہیں نہیں اس واسطے میرے نبی نے فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا لوگو فرمایا میرے نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا مولوی سنتے رہیں گے اصل تک چل دے ہی دے ہوتے نا اصل دے چلے ہیں بارہ نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جگہ بن گئے سپیکر انشاءاللہ میں تو قرآن بھی سنا سارے محب بیٹھے ہوئے تھوڑا جہاں قریب ہوئے سو
تو تاکہ سادے بھی قریب آوے سے تے رب دی رحمت دے بھی قریب ہوئے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام میرے نبی دی اتنی اللہ نے شان بنائی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شان فرمایا میرے نبی دے بارے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں عرض کرن دا مقصد ہے میرے نبی دے غلاموں جیڑی جگہ تے میرا نبی رہن دے وہ گھر بھی عظیم ہے جڑے ممبر تے خطبے دین دے وہ ممبر بھی عظیم ہے اگے میرے نبی نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا جنت دے ٹکڑے دے وچوں ٹکڑا فرمایا جنت اے جگہ ہے جتھے میرا گھر ہے جیڑا میرا حوض ہے اگے میرے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ اے منبر بھی تھوڑا عظیم ہے تھوڑا گھر بھی عظیم ہے بل میرے نبی نے فرمایا ومنبری علی حوضی او میرے صحابہ سن گنو جتھے میں بیٹھا اتھے تلے اللہ نے حوض کوثر بنایا ہے حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مطلب میرے نبی دے غلاموں جڑے ممبر تے میرا نبی بہندا ہے اس ممبر نو اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہے تلے حوض کوثر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں ماریاں زمین دے ہوتے آب زمزم بڑھایا ہے حضرت ایوب علیہ السلام دے بارے آندے جس وقت تکلیف دور ہوئی مولا میں کیا کرا اللہ نے فرمایا بن چشمے تے نہا گن آدھے مولا چشمہ کوئی نہیں ور رب نے مشورہ دیتا ہے کہڑا کم کر قرآن ادب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمیدی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب اللہ فرمیدی میرے سونا نبی آئی تھا پاؤں مار دے ٹھنڈا پانی نکل سی نہا لاویں جدوں تو نہا بنائے تکلیفاں دور ہونی نے اور جدہ پی بنائے پانی گرم نہیں بلکہ ٹھنڈا بنایا تیری شان اتنی عظیم رب نے بنائی ایوب علیہ السلام اگر پاؤں مارے تو ٹھنڈا پانی نکل جائے اللہ دا نبی اسماعیل علیہ السلام اگر پاؤں مارے تو آب زمزم نکل جائے میرے نبی دے غلام اس نصیب لنو آب زمزم مل جائے لیکن تیرے میرے نبی دی شان اللہ نے اس تو بھی عظیم بڑھائی ہے اللہ تعالیٰ دے محبوب نے فرمایا جس جگہ تے میں بہنا میرے بہان دی جگہ کوئی عام نہیں ہے حوض کوثر دی جگہ ہے اتھے اللہ نے حوض کوثر بنایا ہے اس واسطے میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا حوض کوثر اس واسطے میرے نبی نے ایک حدیث چاندے انی واللہ لانظر حوضی الان فرمایا بیٹھا زمین دیا بیٹھا اتھا میں حوض کوثر نو بھی دے دا بیٹھا ہونے دے دا بیٹھا کوئی عام دور دیر نہیں ہوندی میرے نبی دے غلاموں اور حوض کوثر جس وقت سارے مسلمان پیاسے ویسے ترہ لگی ودی ہو سی پانی کئی پاسے نہ ہو سی آب زمزم نہ ملے تے کڑوا یا میٹھا پانی مل ویندا ہے لیکن حشر دا جدو میدان لگنا ہے پانی نہیں ملنا ہر بندہ پیاسا ہونا ہے میرے نبی نے فرمایا ول سارے چلدے چلدے کن ول ونجنے نے اون ول ونجنے نے جتھے ساری کائنات ویندی ہیں سارے لوگ اس تیرے تے ویسن سب تو ڈیرا عظیم میرے نبی دائے سب تو جگہ عظیم ہے میرے نبی دے غلاموں سارے اٹھانی ویسے وال میرے نبی نے فرمایا جدا پیاسے حسن پانی کی تھو نہیں ملنا اسی پیالے رکھے حسن پانی بھی پلے سونال جنت بھی بھیجے اے میرے نبی دے غلاموں مطلب اللہ پاک نے اتنا عظیم بنایا ہے یہ جگہ تے میرا نبی رہوے وہ جگہ بھی عظیم ہوں دیئے وہ جگہ بھی عظیم ہے میرے نبی دے غلاموں کوئی عام جگہ نہیں اللہ پاک نے بڑی عظیم جگہ میرے نبی دیو بنائی ہے دوجی جگہ تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کو حدیث پاک اے میرے نبی نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا لی خمسۃ اسماء اللہ نے میرے 5 نام بنائے او نام نے جڑے کسی اور دے نہیں بنائے لی خمسۃ اسماء یعنی میرے واسطے خاص کی تنس خاص صرف 5 نام میرے واسطے بنائے نس اللہ نے کسی اور نوے نبی نو نام نہیں عطا کیڑے نام پہلا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وانا محمد
فرمایا سب تو پہلا نام میرا محمد ہے جے بارے اللہ قرآن وچ ارشاد فرمیندا ہے اللہ فرمیندے وما محمد الا رسول اللہ فرمیندے کوئی محمد عام نہیں مگر اللہ دا رسول ہے وما محمد الا رسول فرمایا اگر رسول نام دا جڑا عظیم ہے اوندا نام محمد ہے آگے کیا فرمایا فرمایا میرے نبی نے غلام فرمایا بڑے بڑے رسول آکے گزر گئے فرمایا ایو رحمنا ہے ایدو تیمان کھیدنا وڑا ہے اے نہ کرے دنیا تو رخصت ہو بنیے قبر انور دے وچ چلا بنیے چھڑائے نا اس دو بعد کوئی اور در نہیں لبنا دنیا تے ہوئے تاوی دا در اگر مدینے دے وچ قبر انور دے وچ ہوئے تاوی دا در کسے اور دا در بڑھ نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی دی اللہ پاک نے اتنی شان عظیم بنائی ہے آکو سبحان اللہ یار ذرا بولو سبحان اللہ بولے سو میں ویسے بولے میں دا کہنا ہے کہ تو سا ڈھیلے ڈھیلے پورے محلے کے ماشاءاللہ ہاتھ دے گا میں جو روٹے مسجدہ بناؤں تو سبحان اللہ ذرا اونچی آواز نہ لاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی دی اتنی شان اللہ پاک نے عظیم بنائی ہے فرمایا میں محمد آگے کیا فرمایا یہ پہلا نام دوسرا نام وَأَنَا أَحْمَدْ آپ نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ نے میں نے احمد بنایا ہے احمد دمانا کیا ہوں دے جڑا سب تو زیادہ تعریف کرنا نہ ہوئے نہیں میرے نبی نے ثابت کر دیتا جتنی بھی زیادہ تعریف کریں لیکن میرے تو زیادہ تعریف نہیں کر سکتا سب تو زیادہ میرے نبی تعریف کرنے والا احمد اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خطبہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھن وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فرمایا بنی اسرائیل دے لوگو میں خوشخبری دیون والا میرے بعد نبی آونے جیندہ نا احمد آونے جیندہ نا احمد سب تو اللہ نے عظیم بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگے میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي فرمایا میں مٹاون والا ویاں میں مٹاون والا ویاں بولو یار میں مٹاون والا ویاں آپ نے فرمایا میں مٹاون والا ویاں کیڑی شے والا کہ میرے نبی نے وضاحت کی تھی الذی یمحو اللہ بی الکفر اللہ نے میرے ذریعے کفر نو مٹاون ہے مومنہ نو غلبہ دیون ہے اے نہیں کہ مطلب ہوڑ کے آکے بھئی کفر تو مٹ گیا غلبہ تک نہیں بھائی غلبہ ہے ایسا کل ہے بھی ہوں نا مسلمان کوئی مسلمان جتنا بھی گناہگار ہے کدہیں اے چیز کدہیں بھی نہ کرے سی کہ ایمان دے بدلے اپنا سودا کر دے نا اکسی جان دے سکتا لیکن ایمان نہیں دے سکتا یہ غلبہ ہے ہزارہ کتنے کافر کتنے لوگ مسلمانوں ختم کرنے دی کوشش کریں دے رہ گئے لیکن والوی مسلمان جتنا بھی گناہگار ہو سی لیکن لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ دے ہوتے کمپرومائز نہ کرے سی جان بن سکتی آکسی جو کرنا کر دے وہ لیکن محمد عربی دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا اے ایمان اے غلبہ ہے سمجھے اے مسلمان نو غلبہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا یامحو اللہ ما یشاء اللہ مٹا دے دے کہہ بارے چاہ دے یعنی جنہ دے اندر ایمان نہ ہوئے رب چاہوے کفر کو مٹا دے دے اس وقت جس وقت رسول اللہ دا غلام ہوئے جس وقت میرے نبی دا غلام بڑھ منجے اللہ تعالیٰ نے بھی میرے نبی دی آمد دے ہوتے قرآن پاک کی اللہ فرمینے قل جاء الحق وزاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا یارا بولو دلے بیٹے بھی کھیڑی سوچ بیٹے اجھے دیکھو کو بڑی دیر اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ میں تو پہلے آئے بیٹا رسول اللہ دے غلام لنگر ملدہ رہے میں دے اس لنگر دا فائدہ نہیں جس دے نبی دی محبت بھی نہ ہوئے
آکو سبحان اللہ اے لنگر پتہ ہے یقین کرو رسول اللہ دے میری گلوں مسجد نبوی ونجو تو منگڑ تو بغیر مل ویندے بن مانگے مل ویندے میرے نبی دے دروازے تے ونجو لیکن ول اتھاویں تو نہ ملے اگر نبی دا ذکر نہ ہویا نبی دا ذکر نہ ہویا نبی دا محبت نہ ہویا اتھاویں کٹے نہ پلے نہ کتنے لوگ ہیں اللہ ہزاراں تے کروڑاں دیتے لیکن توفیق نہیں ہوندی جے غریب ہوندے محبت رسول آویندی او کو بھی اللہ توفیق دے دے اللہ او کو بھی توفیق دے دے میرے نبی دا غلام کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کرنگل کی خزینے دی بابا جی بزرگ تو اگے آویں سونا لگتا بیٹھا تو انا میرے سامنے آویں میرے قریب آویں آہا بتایا اپنو آہا کرنگل کی خزینے دی یاد آپ سبحان اللہ توجہ نا کرنگل کی خزینے دی کرنگل کی خزینے دی ساری دنیا کھانی ہے خیرات مدینے دی ساری دنیا کھانی ہے خیرات مدینے دی ساری دنیا کھانی ہے خیرات مدینے دی ہن میں آخر میں میرے نبی دا غلام اگر کوئی لنگر واسطے آیا ہے لنگر ویل ونجنے لیکن جو محبت رسول نال آیا لنگر بھی ملنے میرے نبی دی غلامی بھی ملنی حدیث چاہدے جدا مکے تو میرے نبی دا غلاموں ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے نے کنہ دی نیت شادی کرے سوں کنہ دی نیت تجارت وانج کرے سوں کنہ دی نیت اللہ رسول کو مل سوں جدیوں گال ہوئیے میرے نبی تک پہنچیے میرے نبی نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا جے عورتیں واسطے آئے وے شادی واسطے شادی بھی مل ویسی یہ مال واسطے آئے وے تے مال بھی مل ویسی یہ دنیا واسطے آئے وے تے دنیا مل ویسی لیکن جڑا اللہ رسول واسطے آیا ہے انہوں سب کچھ ملنے انہوں رسول بھی ملنا ہے جنہوں اللہ مل جاوے جنہوں رسول اللہ مل جاوے والا کمی نہیں رہندی والا کمی نہیں رہندی میرے نبی دا غلامہ ہن دل کے دیکھ چھاتی پا یاراں کو ملنا آیا ہے یا لنگر کھاون آیا ہے انہوں پتہ ہے پتایا پنو حالاں دا پتایا میں غازی خان والے پاسے پورا ہفتہ پچھلے بار رہ گیا میں کو تو محسوس مایا کہ شادی قوم تو بالکل ڈھلی ہے آکو سبحان اللہ میرے نبی دا غلام ہے نہ سمجھائے سمندیاں بھائی گناہگار کیویں آکھو نہ پتایا اپنو حالاں دا اسا کیڑا ٹکٹا کی دی وجہ جمتی ہے اے تے میں بس ڈراونا تے ڈرنا ورنہ ہے صاحب ڈاکے دیسن کیا کریندا رہے پتایا اپنو حالاں دا پتایا اپنو حالاں دا مندیاں نو گل لونا ہوندا کم لج پالاں دا میرے نبی دے غلام نبی دی میلاد ہوئے اس واسطے نہیں منائی ویندی کہ میلاد ہو سی تے میں کو لج پال سینے نال لے سی اب میں میلاد مناواں تے پتہ نہیں کہ ہور مناوے نہ مناوے میرے واسطے ضروری فرمایا نا جدو میرا نبی آیا تے ہر جگہ تے میرے نبی دا ذکر ہویا ہے جدو بھی میرا نبی آیا اس واسطے کہیں دکھیاں دا طبیب
کو پتہ ہے حدیث قرآن گھاٹ سن دے وے کام دے راست چنگا ہویا نا دکھیاں دا طبیب آیا دکھیاں دا طبیب آیا ہر پاسے جشن ہوئے وجد رب دا حبیب آیا ہر پاسے جشن ہوئے جد رب دا حبیب آیا اللہ نے فرمایا میرا سونا نبی یا تم ماہی بن کے آئے ہیں کفر مٹاون والا ہے والا اللہ نے فرمایا محبوب حضرت تو اعلان کر دے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللہ فرمائے دے محبوب آیا کھڑے ہو حق آ گیا ہے باطل مٹ گیا ہے باطل مٹ ونجنا ہے رہنا ہوئے جڑا نبی دا غلام ہوئے جڑا نبی دا غلام ہوئے وہ رہنا ہے باطل مٹ ونجنا ہے حق رہے ونجنا ہے میرے نبی نے فرمایا میں حق کو اجاگر کرن واسطے آیا اگے میرے نبی نے فرمایا وَعَنَ الْحَاشِرُ فرمایا میں حشر والا کٹھا کرن والا جدو کٹھے ہو سل قائد میں ہوانگا حشر دے میدان اچ قائد کون ہونے میرا نبی یکی ہو وَعَنَ قَائِدُهُمْ فرمایا میں قائد ہو سائزہ وفدو جدہ لوگ وفد بن کے آتھن کوئی سیالہ دی ٹولی تو کوئی لجپالہ دی ٹولی تو کوئی کتھا دی ٹولی جتھا دا بھی سردار ہو سی فرمایا میرے قدمہ جا فرمایا ایسی میرے قدمہ میں فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے قدمہ چاہوڑ اس وقت فرمایا الحاشر فرمایا میں حاشر بھی حاشر دا بلا کے میرے نبی نے ترجمہ کی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی لوگ آونے نے تے میرے قدمہ میں چاونے نے کوئی اور جگہ تے نہیں وجنے جدو وجنے پہلے منہ مدینے والے نو دکھاونے تے جدو مدینے والے نو دکھاونے او کام کر جس تو رب بھی راضی ہوئے رب دا رسول بھی راضی ہوئے رب بھی راضی ہوئے تے رب دا رسول بھی راضی ہوئے اگے میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ فرمایا آخری بھی میں اول اللہ نے قرآن فرمایا ہے اللہ فرمیدی ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللہ فرمیدے نبی جڑا تھوڑے کلو آیا ہے یہ جڑا محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردان دے بچو کسے دا آجر کھول کر رکھ تو مردان دے بچو میرے نبی نے فرمایا تو مردان دے بچو کسے دا باپ نہیں بلکہ رسول بن کر آیا ہے باپ کبھی اولاد مشفقت نال لے گئے کبھی غصے نال لے گئے فرمایا اے اتنا لج پالے کوئی جرم کر آوے والوی سونی نظر نال لے گئے والوی سونی نظر نال لے گئے رسالہ خلافت نعرے حیدر عظمت مصطفیٰ فرمایا بیٹا باپ نہیں فرمایا لوگ سنو باپ شفیق ہوندے فرمایا نانا باپ کدی غصے ہو جاندہ ہے اے او عظیم ہے جتنے کوئی جرم کر کے آیا ہے نبی دے دروازے تے آیا ہے میرے نبی نے معافیاں عطا فرمائیاں نے رسول اللہ دا غلام ہے میرے نبی دا غلام ہے جدا نام کعب بن عائر ننائے آدھے یار میں لوگاں تو پوچھیا میں بڑا تنگا میں نبی دا دشمن ہوں ساری زندگی دشمنہ کریں دا رہ گیا مطا بنیا تے مار دے وے کہیا کہ یار وانتا صحیح عام نبی نہیں بڑا لج پالے بڑا لج پالے مدینے والا
مسلمان نہیں میرے نبی دے کول آیا ہے آج سونیا تھوڑے کول آیا ہے ایک بندے واسطے اگر وہ بندہ معاف کر دے میں تو دستا میرے نبی نے فرمایا کون ہے یا رسول اللہ دا نام کعب بن عائذ اگر معاف کر دے میں تو کھیلنا ماں انہوں لایا ماں میرے نبی نے فرمایا یار تو آ گیا تو چلو میں کو معافی دینا مال میں آدھا یا رسول اللہ کوئی ہور نہیں مایا کوئی ہور نہیں مایا یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ مایا انصاری کھڑا ہویا آدھے یارو یا رسول اللہ حکم دے ہوتے قتل کر دے وہاں تھوڑا دشمانے میرے نبی نے فرمایا نا آج میرے کلو آیا ہے اسی بخش دیتا ہے معافیاں عطا فرمائیاں نے معافی مل گئی ہے میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا معافی صرف معافی نہیں بل شیر پڑے میرے نبی دی نات پڑی میرے نبی نے چادر عطا فرمائی ہے بل حضرت امیر معاویہ دے دور انہیں چادر مل کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جتنے خلفاء خلافت عثمانیہ کو سارے اوہا چادر پہن دے انوے جڑے میرے نبی نے عطا فرمائی مطلب میرا نبی اتنا پیار کریں دے بیٹا ظلم کر ونجے تا باپ معاف نہیں کریں دا یہ بندہ خود ظلم کرے تا کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہوگا دروازہ ہے اللہ فرمینے والا وَأَنَّكُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر ظلم کر دہو بدس محبوب دے دروازے تے بنیو اس واسطے اللہ نے محبوب نے فرمایا اے محبوب کوئی کہیں دا باپ نہیں بلکہ اے رسول و خاتم النبیین نبیان دا سلسلہ بھی ختم نبیان دا سلسلہ بھی اس تو بند اس تو بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا کوئی سردار ہوئے کائنات دا وڈا ہوئے جتنا بھی وڈا ہوئے میرے نبی دے قدمہ دی خاک بھی نہیں پڑ سکتا نبی کی اللہ نے اتنی شان بڑھائی ہے لوگ آدھر غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ میں کہ نا غریب کا یتیم تا ویسے ہی سہارا ہے میں دا بادشاہاں دے قداماں دا سہارا یا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی کوئی بادشاہ ہوئے یا کوئی عام ہوئے کوئی خاص ہوئے کوئی غریب ہوئے یا امیر ہوئے بھاویں لاجپال ہوئے بھاویں سیال ہوئے بجنا ونوال بجنا اس دروازے تے جندا دروازہ سب تو عظیم ہے میرے نبی دے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے اتنی شان عظیم بنائی ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جڑی نعت لکھی آپ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ جملہ سبحان اللہ کیوں آئے کدھے سوچے نا تو پیر مہر علی شاہ صاحب سبحان اللہ کیوں آئے کدھے سوچے سبحان اللہ دا مقصد جس وقت کسی چیز دے کوئی عیب نہ ہوئے نا بالا دیکھ کے اپنے کسے تو حضرت حسان بن ثابت نے آکھا خلقتا مبرعام من کل عیب قد خلقتا کما تشا سونیا تو کو رب نے بے عیب بنایا ہے بے عیب رب نے تو بنایا ہے قد خلقتا کما تشا کوئی کیویں بنائی کوئی کیویں بنائی لیکن جس وقت محبوب کی باری آئی ہے اپنی مرضی نہ نہیں خلقتا کما تشا جی میں محبوب چاہندہ ہی میں بنا جی میں محبوب چاہندہ وہ میں تے بنائے حضرت نے وال میرے نبی دی زیارت کی دی ہے فرمانا نہیں شاہد میں سنتا پڑھنا تو ایک بار رہ گئے یا کسی وجہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیندری چاہ گیا آپ نے فرمایا اجمیر علی تو سنتا نہیں پڑھیا والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیندر ہے والا سورت لکھی تھے والوں نے نات لکھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج سکھ میں ترا تیری بدھیری ہے آج
کیوں نینا لایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت نے کے بعد شعر لکھا آپ نے فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا مطلب پتہ لگ گیا پیر میرے شاہ صاحب فرمانا جانا کھا فرمایا نہیں کلے میری دی جان کی تھے ساری دی جان فرمایا کلہ میرا کی تھے محبوب ہے سب کا محبوب ہے جتنے ہی میرے نبی کے غلام ہیں فرمایا سب کا محبوب ہے جب سب کا محبوب بڑھ کے آیا ہے فرمایا یہ کیوں نہ کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا فرمایا نانا پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا یارا بھول گئی ہیں ذرا اگلا جملہ فرمایا کیڑی شیا کھا جان جہان آیا کھا تیرا بھلی شان آکھا فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا وہ جس شانوں تو شان سب بڑی میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے کائنات بنائی میرے نبی نے فرمایا اللہ نے نور بنایا نور دے وچوں میرے نبی کو بنایا اس نبی کو نبی دے بناون تو بعد اللہ پاک نے نبی دے نور کو ساری کائنات بنائی آگے فرمایا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے نے مکھ چندر بدل شاہ شانی ہے نہ بلائے یارو نہ بلائے کوئی حال دائے ہے نبی دی شان بیان ہو رہی ہے اسی تا اتھے نہیں والے بھی پڑھ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر آپ نے فرمایا یہ عام گال نہیں فرمایا مکھ چندر بدل شاہ شانی ہے مرتضی عبد چندر بدل ساری زندگی سن دے رہے گا میں کہتا نہیں مکھ چندر فرمایا بدل اور میرے نبی دا چہرہ ایویں ہے میں 14ویں دا چاند قال فرمایا شاہ شانی ہے وائس تو ہی عظیم ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا میں ایک بار چاند وال لکھا تے نبی وال لکھا سورج وال لکھا تے نبی وال لکھا نہ سورج کی اتنی روشنی آئی تے نہ چاند کی روشنی آئی جتنے میرے نبی دے چہرہ چاند مکھ چندر بدل شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے آپ نے فرمایا رات نو کلیاں سیندی پیاں میں کپڑے سیندی پیاں میں تیرا میرے نبی آیا ہے جدوں آیا تے فرمایا میری سوئی کو مئی رات نو کیویں نظر آوے تیرا میرا نبی آیا ہے آپ نے میں مسکرائے نے آپ نے سونی دستار مبارک یہ کیتی ہے پیشانی مبارک دی چمک ہوئی ہے سوئی نظر آ گئی دند مبارک دی چمک دے نال سوئی نظر آ گئی مختلف روایتاں نے میرے نبی دے غلام مطلب میرے نبی دی اتنی بڑی شان ہے فرمایا مکھ چندر بدل شاہ شانی ہے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے اللہ فرمیدی واللیل اذا یغشا فرمایا انہاں زلفاں دی قسم ہے جدوں چھا ونجن جداں نورانی چہرے تے آون دوجی جگہ تے فرمایا وقتھا فرمایا اس چمک دے چہرے دی قسم ہے واللیل اذا سجا پیچھے گفتگو شروع کی یار بدر ٹائم کوئی
نہیں یار 15 منٹ بھی کوئی نہیں خالی محبوب دا ذکر ہو رہی ہے میرے نبی دے غلاموں فرمایا واللیل اذا سجا فرمایا رات او نا زلفاں دی قسم ہے جس وقت میرا محبوب سجا کے کھڑا ہے جس وقت میرا محبوب زلفاں سجاوے اتنی بڑی شان اللہ اس وقت نے فرمایا مکھ چندر بدر شاشانی ہے متھ چمک دلات نورانی ہے کالے زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں فرمایا اے نبی دیاں اکھائیں میں لگ دیاں نے جویں قرآن تے مد ہوئے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں آگے فرمایا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک میں سبحان اللہ کوئی عیب نہیں سب تو ودے بھی حسین تساں ما احسنک سارا حسن تیرے اندر جمع کسے اور دے اندر ہو نہیں سجدہ وہ میرے نبی دے غلاموں اصل حسن تے میرے نبی دے چہرے دے ہوتے ہیں اصل حسن تے میرے نبی دے کردار دے ہوتے ہیں اصل حسن تے میرے نبی دی سیرت دے ہوتے ہیں اصل حسن تے میرے نبی دی صورت دے وچ اصل کمال تے میرے نبی دی شکل و صورت دے وچ فرمایا سونا بھی تو ہے حسین بھی تو ہے ناک مالکا فرمایا اگر رب تعالیٰ دی قدرت کمال دیکھنی ہوئے پھر نہ ودا مدینے والے نو ویکھ لائے مدینے والے نو ویکھی جا رب نے سب تو زیادہ عظیم بھی بنایا ہے با کمال بھی بنایا ہے پیر میر علی شاہ سبق کے فرمانے نے مہر علی چوپ کر ون تو نے لکھ سجدہ بجے نشان رب نے بیان فرمائی ورفعنا لک ذکرک اللہ فرمائے جو سونیاں تیرا ذکر عظیم بنایا ہے اس وقت حضرت فرمائے نے سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جالڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مینوں لگ دے مغرب ہونی ہے تے نماز کٹھے پڑھاں گے انشاءاللہ مغرب میں کو لگ دے کٹھے پڑھنی ہے میرا قصور نہیں مہتاب جانے رب دی رضا جانے لگ دے رب تعالیٰ دا بھی ارادہ ہو گیا چلو دور تو آئیں پتہ نہیں والے پڑھ سن یا نہ پڑھ سن آج تو پڑھ لئیے آج تو پڑھ لئیے چلو پڑھ لئیے چلو راضی ہو جاوے گا مدینے والا نبی دا ذکر ہو گیا میرے نبی دا غلاموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والی شاد فرمایا ہے ما من مؤمن الا انا اولا الناس بگی فی الدنیا والآخرہ بعد میں پاکستان کاری سے بتائیں کیا ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میری ویسے داڑھی ہے کالی میرے پاس کے لئے ویسے آدھے گا اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں فرمایا میرے نبی دے غلاموں آپ نے فرمایا ما من مؤمن کوئی ایسا مومن نہیں الا انا اول الناس بہی فی الدنیا والآخرہ فرمایا سارے میرے قریب نے بھامے دنیا ہوئے تے بھامے آخرت ہوئے بھامے دنیا ہوئے بھامے آخرت ہوئے سارے میرے قریب جنہیں احساس ہے سارا نبی ہے بھی قریب بعد میرے نبی نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم آپ نے فرمایا لوگوں اگر شک ہوئے تبارا رب دا قرآن چا پڑھو اگے میرے نبی نے فرمایا پڑھو کیڑی قرآن دی آیات ہے اللہ فرمی دیا
فرمایا نبی جڑا ہے مومنہ دی جان تو بھی زیادہ قریب ہے، مومنہ دے قریب ہے، مومنہ نو کلا نہیں چھوڑ دا، جدو کلا نہیں چھوڑ دا وال مومنہ دا بھی کام بڑھ دے او کریے جڑی گل تے مدینے والا راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ نبی باغ دے غلاموں کتنا میرا نبی لاجوال ہے، کتنا میرا نبی عظیم ہے، قریب جان دا بھی ہے، کیا کریں دے پائنے وال بھی شکلہ نہیں بدل دیا ہے، وال بھی نہیں بدل دیا میرے نبی دے غلاموں۔ قرآن پاک جان دے اللہ نے فرمایا کہ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ، میں غلامی دے توق پاتی ودے ہاں قیود تے قائدے لگے وانے کام کرے سے تہی میں تھی ویسے فرمایا محبوبہ تھواری وجہ کی نسا قومانو بچا چھوڑی۔ قرآن پاک اللہ فرمیدی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرمیدی انہاں وضاب نہیں ملتا اس واسطے نہیں ملتا جو تسا موجود ہو، کہ محبوب بھی موجود ہوئے، محبوب امت حال بھی جاندہ ہوئے، اتنا عظیم محبوب بل بھی میرے نبی نے غلام اسی کچھ نہ کریے۔ اگے میرے نبی نے فرمایا ان تارا کمالا اگر کوئی بندہ مار بنیے مال چھوڑ بنیے، فرمایا مال انہائے واسطے کنہ دی اولاد فرمایا رہ گئی ہوئے۔ اگے میرے نبی نے فرمایا اگر قرضدار ہو کے مار بنیے، اگر قرضدار ہوئے جب بچے چھوٹے ہو میں فرمایا مدینے آپ جائے میں لج پالیاں کر چھوڑا۔ اس بات مدینے والا یا منا دادا سے لگیاں نبھا جاندہ سہارا جاندہ کوئی نہ کوئے انہاں نو گل لا جاندہ مدینے والا یا منا دادا کہ چاند جو ٹوٹے کرے جیسے جیندے آکھے مڑے چاند ٹوٹے کر دے وے سج مڑ منی اثر دی نماز دا ٹائم ہوئے تیرا میرا پیر علی اگر میرے نبی دی گود جسامو میرے نبی سامو منی حضرت علی دی گود ود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچن انہوں جگائیے جنہوں کوئی بھی نہیں جگہ سکتا وہ محبوب انہوں جگائیے یا نہ جگائیے عشقہ دے نہ جگہ اگر یہ محبوب دیاں نظران دور ہو گئیاں تو کچھ بھی نہیں بچنا۔ اور کسی کہیں خوب ہے جونا کہ نمازیں گھر قضا ہوں گی پھر ہدا ہوں گی، نگاہیں اگر قضا ہوں گی تو کب ادا ہوں گی۔ نبی غلام حضرت پیر علی نے این کی فرمایا اٹھایا نہیں میرے نبی نو، نماز قضا ہو گئی میرے نبی دے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہنج رکھی تے میرے نبی دے چہرے تے آئی۔ آپ نے فرمایا علی کیوں رو میں یا رسول اللہ نماز چلی گئی ہے، میرے نبی نے فرمایا قضا پڑھ لے۔ ایک بھائی گال میں اتھا کرتے بھائی میرے نبی دے غلام میرے نبی نے اے نہیں فرمایا جی کیوں نہیں اٹھایا میں اٹھاویں ہاں چاہ تیری نماز نہ ونجے ہاں، مطلب میرے نبی نے دس لیتا یارہ نماز ہون دی بھی ہوئے جڑی نبی دی غلامی وچ ہوئے۔ آپ نے فرمایا جی میں اٹھاون دا نہیں آکھیا قضا پڑھ یا رسول اللہ نہیں پڑھنی، کیوں نہیں پڑھنی یا رسول اللہ دا پڑھنی ہے میرے نبی دے غلاموں۔ علماء لکھ دے 70,000 فرشتہ سورج نو چلا رہے ہیں، اس واسطے پیر حضرت احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا آپ فرمانے سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سو جاگ اندھی لجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ پاؤں بھی پلٹ گئے سورج بھی واپس آ گیا میرے نبی دے غلام حضرت علی نے ادا پڑھی اس واسطے فرمایا چند دے ٹوٹے کرے تے سجدے دے آکھے مڑے چند دے ٹوٹے کرے تے سجدے
ایک وقت آیا میرے نبی دے نال میں بھی گیا بعد نواحیہا بعد میدانہ بچوں میں بھی گزریا میرا نبی بھی گزریا فرمایا جیڑی جگہ تو میرا نبی لانگ ونجے جیڑی جگہ تو لانگ ونجے مستقبلہو جبل ولا شجر جیڑے پہاڑ تو لنگیا جیڑے پتھر تو لنگیا جیڑے درخت تو لنگیا فرمایا فرمایا وال میں نٹھا وہ درخت آئی یا پہاڑ آئی یا کوئی بھی جگہ ہے فرمایا میرے نبی دوتے آدھا کھڑا السلام علیکہ یا رسول اللہ بارہ نبی باغ دو غلام سونی محفل تھا یہ ٹائم مختصر ہے ختم دا سمان آگئی بھائی نے نعت پڑھنی جس وقت تک سمان آندے وہ نعت پڑھ سی پورا اس تو بعد ختم شریف اللہ کو دعا اللہ تعالیٰ پوری برادری دی خیر فرما اللہ تو آپ کو میں کو رسول اللہ دا سچا غلام اللہ پاک اتنا دے وے کدہ کام نہ ہو لیکن دے وے تے بندے کو تے نبی دا غلام بن کے مار زندگی گزار اللہ کو دعا اللہ تعالیٰ تو آپ کو میں کو رسول اللہ دا سچا غلام